نے بیوٹی پارلر میں جا کے 1 لاکھ روپے میں ایک خوبصورت سی بچی کو چڑیل بنا کے لانا ہے وہاں سے. ایماندار آدمی اچھا ہوتا ہے, سچا آدمی اچھا ہوتا ہے, دیانتدار اچھا ہوتا ہے. پیسہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, مگر 6 لاکھ کا لہنگا بھی لینا ہے, ہم نے بڑا سا ہال بھی بک کرانا ہے, ہم نے مہندی کا بھی فنکشن کرنا ہے, اس میں پروفیشنل فوٹوگرافر کو بھی بلانا ہے, آدھے تتر آدھے پٹیر, اور اس میں پھر ڈپریشن, انزائٹی, خودکشی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر ایک نوجوان آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی جینے کی وجہ نہیں ہے, تو اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ خاموشی جو مجرم کے چہرے پہ طاری ہوتی ہے, خاموشی پر ویسی ہو جو وقت عبادت روح میں جاری ہو. خاموشی جو گہرے سمندر اور جھیلوں میں ہوتی ہے, خاموشی جو آدھی رات کی قندیلوں میں ہوتی ہے. چاروں جانب شور بہت ہے, ہنگاموں کا زور بہت ہے. دل ہو یا شہروں کی سڑکیں, نفرت کے انگارے بھڑکیں, آہیں ہیں اور چیخیں ہیں, چیخ نہیں سرگوشی. میں آپ کا دوست ہوں اگر آپ کی خاطر میں تکلیف اٹھانے پر تیار ہوں اور اس تکلیف میں راحت محسوس کروں. السلام علیکم جی, میں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ساری شخصیات کے ساتھ اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ان سے سیکھتے ہیں. آج میری تاریخ میں تقریباً جتنے بھی میں نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں, میری فیوریٹ پرسنالٹی ہیں, میں بڑے ہی عرصے سے ان کو سنتا آ رہا ہوں. ان کا بہت شکریہ, انہوں نے مجھے ٹائم دیا. جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. سر جیسے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس آپ گئے تو آپ نے کچھ سوالات ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے کے مطابق آپ کو ان کا جواب دیا. میں ایسے ہی کچھ سوالات آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. آپ پیرنٹنگ رول پہ زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن میرے سوال کچھ ہٹ کے ہیں. نوجوانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں. جیسے کہ اگر ایک گھر میں کوئی ایک ایسا فرد ہے جس پر اس کے معاشی حالات, اس کی بہن کی شادی کا فرض اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اوپر اس کا برڈن ہے, اور ایسی چیزوں میں جب وہ ہر طرف دیکھتا ہے تو روزگار کے مسئلے بھی ہیں ان کے ساتھ, تو وہ ہر طرف دیکھتا ہے تو اسے اندھیرا نظر آتا ہے, تو وہ خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کیا ایسے انسان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ اصل میں آپ کا ایک سوال نہیں ہے بیٹا, اس میں آپ نے ملٹیپل پرابلمس ہیں جو ڈسکس کیے ہیں. پچھلے دنوں ہی ملتان میں واقعات ہوا ہے, 2 نوجوانوں نے خودکشی کی ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جانور خودکشی کرتا ہے. مطلب کبھی ایک بھینس جو ہے نا وہ خودکشی نہیں کرتی, یعنی انٹینشنلی اپنے آپ کو ختم نہیں کرتی. اتفاقاً ٹرک کے نیچے آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ وہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے, اور وہ شعور اس کو اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جو ڈیٹا اس کے پاس آتا ہے اس ڈیٹا کو انالائز کر کے اپنے لیے اوروں کے لیے بہتری پیدا کرے. لیکن وہ جو شعور ہے وہ تربیت مانگتا ہے. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا, تو آپ دیکھیں بکری کا بچہ, آپ کا دیہات سے تعلق ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹے کے بعد بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اشرف المخلوقات کا بچہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. کتنی عجیب بات ہے کہ جو مخلوق جو ہے لیول پر, نیچے لیول پر ہے, اس کا تو مطلب ہے جو بلی کا بچہ ہے وہ تو اپنی ماں کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے 4 گھنٹے کے بعد. تو انسان کے بچے کو 1.5 سال لگتا ہے بولنے میں. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امکانات کے ساتھ, پوٹینشلز کے ساتھ بھیجا ہے. جو باقی جتنے جانور ہیں ان کی جو بھی فزیولوجیکل لائف ہوگی وہ تقریباً پہلے سے ہی ڈٹرمنڈ ہے. کب پیدا ہوگا, کب بڑا ہوگا, کب اس کے 2 دانت سے 4 دانت بکرے کے ہو جائیں گے, کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ ریپروڈکشن کے قابل ہوگا, اور طبعی موت کتنے سالوں کے بعد وہ مر جائے گا, وہ تقریباً طے ہوتا ہے. لیکن انسان جو ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو امکانات کے ساتھ پیدا کیا. تو جب انسان کا بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا, آنکھیں کھولتا ہے, تو اس نے سیکھنا ہوتا ہے. اور زندگی کے جو پہلے 36 مہینے ہوتے ہیں نا, 12 کے 36, جو 36 مہینے یعنی 3 سال کا پیریڈ ہے, یہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اس میں بچے کو تو بھی ناک پونجنا بھی نہیں آتا, بچہ تو ایسے ہی تو پھر رہا ہے, اور ماں باپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. 3 سال کے اندر بچے کا نا میجر فریم ورک بن جاتا ہے, اور پھر 5 سال تک وہ ری انفورس ہو جاتا ہے, اور 7 سال تک تقریباً جیسے گھر کا گرے اسٹرکچر ہوتا ہے نا, جیسے پورا گھر, یہاں باتھ روم ہوگا, یہاں ڈرائنگ روم ہوگا, یہاں وہ آپ ایک اسٹرکچر پورا بنا دیتے ہیں. اب اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اس میں کوالٹیٹیو چینج لا سکتے ہیں, مطلب ہے آپ نے پینٹ سفید کی بجائے ہرا کر لیا, پردے لگا لیے,
تو کوالٹیٹیو چینج انسان میں آتی رہتی ہے. یونیورسٹی میں گیا, پڑھنا شروع کیا, لوگوں سے ملا اور محفلوں سے ملا, کتابیں پڑھی, لیکن جو اس کا بیسک فریم ورک ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ آپ کو ایڈلٹ لگتے ہیں جو انزائٹی کو ہینڈل نہیں کر سکتے, ڈپریشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے, مشکل حالات کو ہینڈل نہیں کر سکتے, ریلیشن شپ کو سنبھال نہیں سکتے, فائنینشیل پرابلم ہوا تو اس کو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ بیچارے وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی بچپن کی تربیت کا معاملہ جو ہے نا وہ سارا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ فکر میں ہے اور وہ پریشان ہے, اس کو معاشی مسائل بھی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہے, اگر ہم نے اس کا بچپن اچھا گزرا ہو اور بچپن میں والدین کو پرنسپلز پتہ ہوں کہ اس بچے کو ہم نے باکردار کیسے بنانا ہے, مشکل کو سمجھنا کیسے بنانا ہے. اب جیسے ماں کہتی ہے نا میں نے اپنے بچے کی ہر بات مانتی ہوں, ہم بچے کو سب خواہشیں پوری کرتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان بچوں کی خواہش پوری کرنے کے چکر میں ہم بچے کو ایک بہت بڑی خوبی ہے نو کو برداشت کرنا. وہ بچہ نو کو برداشت نہیں کر سکتا, لہٰذا وہ ایک ریلیشن شپ میں آیا, آگے سے کچھ ذرا سا نو ہوا تو وہ جو ہے اس کے اندر ڈپریشن طاری ہو جاتی ہے. تو اس کا تعلق بیٹا سارا تربیت کے ساتھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک معاشرے میں ایک ایسی چینج آ گئی ہے کہ پہلے ایک زمانے میں گھر کا ایک فرد کماتا تھا, گھر میں ایک موٹر سائیکل ہوتا تھا, ایک کمرے میں سارے لوگ سوتے تھے, دوپہر کو ایک پنکھا لگا کے سارے سو جاتے تھے, عید ہر دونوں عیدوں پہ کپڑے بنتے تھے اور وہ لوگ اپنے آپ کو خوشحال سمجھتے تھے. اب جس طریقے سے مغرب نے یلغار کی ہے نا ہمارے اوپر, اور جس طریقے سے مغرب کا سارا مزاج ہم نے لیا ہے, جیسے فرض کریں آپ موبائل پر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جو کہ امریکہ کی ایپ ہے, تو آپ ایپ تھوڑی ڈاؤن لوڈ اکیلی کرتے ہیں, وہ پوری تہذیب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, وہ پورا مزاج ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, تو وہی سارے خیالات ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اب جو ویسٹ کا سارا مزاج ہے وہ کیپٹلسٹ مزاج ہے, جو سوسائٹی چلتی اس بات پر ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ بڑا ہے. ہماری سوسائٹی کا پورا ایتھوس, ہماری سوسائٹی کا جو سینٹرل پلر تھا وہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ بھائی جس کی ویلیوز زیادہ ہیں وہ بہتر ہے, ایماندار آدمی اچھا ہوتا ہے, سچا آدمی اچھا ہوتا ہے, دیانتدار اچھا ہوتا ہے. پیسہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے مگر پیسہ اس لسٹ میں نیچے کر کے آتا تھا. اب وہی والی ہر دماغ میں گھس گئی ہے, یہ آپ کے سارے ٹک ٹاک اور فیس بک اور ان ساروں پہ آتا ہے, ایک مہینے میں 10 لاکھ روپے کمائیے, یہ 8 سال کا بچہ ہے, اس نے 8 سال میں دیکھیے 4 کروڑ روپیہ بنا لیا, ایک آدمی اپنی گاڑی کو دے کے یہ کر رہا ہے. تو ہم نے اپنی سوچ کے اندر ان چیزوں کے نہ ہونے کو اپنی یعنی کمزوری اور انسکسیسفل ہونا اور ان چیزوں کے ہونے کو اپنی کامیابی سمجھ لیا ہے. تو اس بچے پر نا یہ سارے پریشر ہوتے ہیں, اس نے گھڑی بھی دوسری لینی ہے, اس نے آئی فون بھی لینا ہے. پھر یہ کہ ایک زمانے میں لوگ آتے تھے مسجد میں نکاح کر لیتے تھے اور نکاح کر کے شادی ہو جاتی تھی, سارے جو اس کو جو دینا. اب یہ ہے کہ ہم نے 6 لاکھ کا لہنگا بھی لینا ہے, ہم نے بڑا سا ہال بھی بک کرانا ہے, ہم نے مہندی کا بھی فنکشن کرنا ہے, اس میں پروفیشنل فوٹوگرافر کو بھی بلانا ہے, ہم نے بیوٹی پارلر میں جا کے 1 لاکھ روپے میں ایک خوبصورت سی بچی کو چڑیل بنا کے لانا ہے وہاں سے. تو اس لیے ہم نے اپنے اخراجات بڑھا دیے, زندگی کا سٹائل بڑھا دیا. اس سارے کے پیچھے اگر میں کہوں نا بات اپنی ختم کرتا ہوں اس سوال میں, جو سب سے خطرناک چیز ہمارے معاشرے میں آئی ہے وہ مغرب کی غیر ضروری مروبیت ہے, امپریس ہونا مغرب سے. مطلب وہ جو اب ایک بندہ سوٹ پہن کے آئے گا نا تو دفتر والا اس کو کہے گا سوٹ پہن کے آئے, اس کی عزت کرے گا, اندر سے چاہے وہ 3rd کلاس آدمی ہو. ایک آدمی ایک بڑی سی گاڑی میں آیا ہے تو چاہے وہ اندر ایک گھٹیا آدمی بیٹھا ہو, بڑی گاڑی کی وجہ سے, بڑے سوٹ کی وجہ سے, انٹرویو میں انگریزی بول رہا ہو تو جو ایگزامینر ہے وہ امپریس ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے کانسیپٹ اتنے اچھے نہ ہوں. تو اس لیے مغرب سے بہت ساری اچھی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. وہاں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں, سائنس میں ترقی ہوئی, ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی, وہ ہارڈ ورکنگ ہے, اصول پسند ہے. لیکن پوری تہذیب اپنی بدل دینے سے ہم وہ بن گئے آدھے تتر آدھے بٹیر, اور اس میں پھر ڈپریشن, انزائٹی, خودکشی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی ہمیں مثبت چیزوں کو زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے اور کسی کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایک نوجوان آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی جینے کی وجہ نہیں ہے تو اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ بیٹا جینا خود ہی جینے کی وجہ ہے. جو شخص جو ہے دیکھو نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا پرپز ہوتا ہے, کچھ چیزیں اپنے اندر ہی پرپز ہوتی ہیں. جیسے مثلاً یہ اینک ہے, اس کا پرپز ہے کہ میں نے اسے پڑھنا ہے. اگر میں نے پڑھنا نہیں ہے اس کا کوئی پرپز نہیں ہے. یہ مائک ہے, اس کا پرپز ہے کہ اسے ریکارڈ کرنا ہے. اگر میں نے کوئی چیز ریکارڈ ہی نہیں کرنی تو اس کا کوئی پرپز نہیں ہے. سی ڈی کا پرپز ہے چھت پہ چڑھنا ہے, اگر میں نے چھت پہ چڑھنا ہی نہیں ہے تو سی ڈی کا کوئی پرپز نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہیں پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہوتی, وہ خود ہی پرپز ہوتی ہیں. مثلاً اس کی مثال دیتا ہوں, محبت, امن,
خوشی. آپ کہنا خوشی کا کیا مقصد ہے؟ خوشی کا کوئی مقصد نہیں ہے. خوش ہونا ہی خوشی کا مقصد ہے. میری بات سمجھ آئی نا؟ اسی طریقے سے امن کا کیا مقصد ہے؟ بھائی امن کا ہونا، محبت کا کیا مقصد ہے؟ ایثار کا کیا مقصد ہے؟ ایثار کا کوئی مقصد نہیں. ایثار ایز سچ خود ایک مقصد ہے. اسی طریقے سے یہ ایک نا زندگی، زندہ رہنا، ایک زندہ ہونا. پھول کے کھلنے کا کیا مقصد ہے؟ جیسے نا پھول کیوں کھلتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی پھول کھلتا ہے لوگ دیکھیں. پھر جنگل میں پھول کیوں کھلتا ہے؟ جنگل میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا. پھول کس کے لیے کھل رہا ہے؟ تو پھول کا کھلنا ہی پھول کا مقصد ہے. تو اس طرح زندہ رہنا ایز سچ ایک مقصد ہے. اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو ذرا تھوڑا سا آزمانا ہے نا، 4 منٹ کے لیے اپنا ناک بند کر لیں اور 4 منٹ کے لیے اپنا منہ بھی بند کر لیں، یعنی آپ کے اندر ہوا نہ جائے. 4 منٹ کے بعد آپ کا ایک ایک سیل چیخ کے کہے گا میں نے زندہ رہنا ہے، میں نے زندہ رہنا ہے. چاہے آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، چاہے آپ کی تنخواہ کوئی نہیں کم ہے، چاہے آپ جو ہے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، چاہے نوکری کے انٹرویو سے آپ کو ریفیوز کیا گیا ہے، لیکن آپ کا سیل ایک ایک خلیہ چیخ کے کہے گا میں نے زندہ رہنا ہے. ہٹاؤ یہ ہاتھ، میں نے زندہ رہنا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، یہ چلو ایک یہ فلسافیکل بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر اس شخص کو زندہ رہنا کا دل نہیں چاہتا جس نے اپنی زندگی کو کسی مقصد کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا. اور یہ بڑی آبویس بات ہے. آپ نے گھر میں ایک بھینس رکھی ہے، اچھا نہ وہ دودھ دیتی ہے اور نہ وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو ایک چھکڑے کے آگے جوت کے آگے لے جا سکیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو آپ کو کسائی کے حوالے کر دیں گے. ٹیشو پیپر پڑا ہوا ہے بڑا ڈبے میں، کتنا صاف پڑا ہوتا ہے، آپ نے اسے ناک صاف کر لیا، اب کیا کریں گے؟ ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے. مقصد کا چھری کھنڈی ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں. تو وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پر زندہ رہنے کا کیا جواز ہے، تو اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کوئی مقصد نہیں اٹیچ کیا ہوا. اس کو ریوائز کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں جو سانس لے رہا ہوں اور یہ آکسیجن، آپ کبھی کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں نے کیلکولیٹ کی ہے. کسی آئی سی یو میں آپ مریض کو آکسیجن دیتے ہیں نا، جو باہر سے آکسیجن، تو اس کا جو شام تک جتنا خرچہ ہوتا ہے نا، وہ ایوریج تقریباً 4,000 روپے کی آکسیجن خرچ ہوتی ہے. ہاسپٹل اپنا پروفٹ نہ کمائے، صرف برابر. تو 4,000 روپے روزانہ کی آکسیجن تو ہمیں مفت مل رہی ہے نا. اچھا اب یہ ہمیں جو روزانہ اتنی آکسیجن مل رہی ہے، پانی اس کے علاوہ ہے، روشنی اس کے علاوہ ہے، دن اس کے علاوہ ہے، رات اس کے علاوہ ہے، چاندنی اس کے علاوہ ہے، پرندوں کی آوازیں اس کے علاوہ ہیں، یہ سب چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں، تو آخر ہمارے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو کوئی مقصد ہے نا ہمارا. تو انسان اپنے اسی شعور کو، جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، اسی شعور کو استعمال کر کے انسان اپنے مقصد کا تعین کرے. اور ہر وہ شخص جس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میری تو زندہ رہنے کی کوئی، میں کیوں زندہ رہوں، تو آرام سے بیٹھے، 15-20 منٹ بیٹھے. اگر وہ مسلمان ہیں، ہم بات اس لیے کریں، ہو سکتا ہے ہمارا سننے والا کوئی ہندو ہو، کوئی کرسچین ہو، کوئی ایسا ہو معاذ اللہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، تو ہم آل انکلوسیو بات کر رہے ہیں. لیکن جو مسلمان ہے اس کو میں کہوں گا وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے اور خود اپنے آپ سے آرام سے پوچھے کہ میرا کیا مقصد ہے. آدھا گھنٹہ خاموش ہو کے بیٹھے، اس کے اندر سے آواز آ جائے گی تیرا یہ مقصد ہے نا. آزما کے آپ دیکھیں تو پھر ہمیں مقصد پتہ لگ جائے گا. اور جب جو ہی ہمیں مقصد پتہ لگے گا، ہمیں تو زندہ رہنے کا ہمارا دل کرے گا، زندگی تو بہت تھوڑی ہے، مجھے تو اور چاہیے زندگی کی. تو یہ ہے. بالکل سر، خاموشی جو ہے وہ بھی چیخ سکتی ہے. ہاں بیٹا، خاموشی جو ہے نا، خاموشی بہت پاورفل ٹول ہے کمیونیکیشن کا. اب آپ یہاں کمرے میں آئیں اور آپ رنالہ خرد سے آئے ہیں مجھے ملنے کے لیے، اور آپ آئیں اور میں چپ بیٹھا ہوں، آپ کے خیال میں یہ خاموشی بات نہیں کر رہی ہے نا؟ خاموشی بات کر رہی ہے نا. تو اس لیے خاموشی، ایک استاد تھے، ان کا نام تھا استاد توکل علی خان، وہ موسیقی کے بہت بڑے استاد تھے. تو ان سے کسی نے یہ کہا کہ جو سر ہوتے ہیں نا، 7 سر، ان میں سے سب سے خوبصورت سر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 سروں کے درمیان جو خاموشی کا وقفہ ہوتا ہے نا، وہ سب سے خوبصورت سر ہوتا ہے، وہ سب سے خوبصورت سر ہوتا ہے. ایک لاطینی نظم ہے، میں نے بھی انگریزی میں پڑھی ہے وہ، تو وہ آپ کو شاید اس کے سوال کے جواب میں کچھ میں آپ کو عمران بتا سکوں کہ وہ نظم یوں ہے کہ ایک جنگل میں کے مرکز میں ایک چھوٹی سی جھیل تھی، اور وہاں کوئی آواز نہیں تھی، خاموشی سے. ہاں البتہ کبھی کبھی پتوں کے پھڑپھڑانے، پتوں کے یعنی ہلنے کی آواز، اور کبھی کبھی پرندوں کی آواز آتی تھی، ورنہ ایک گہری خاموشی اس جھیل کے قریب تھی.
اس جھیل کے کنارے پر ایک مینڈک بیٹھا ہوا تھا. وہ مینڈک پھدک کے اس جھیل میں گیا اور ایک آواز پیدا ہوئی اور وہ خاموشی ختم ہو گئی. کچھ دیر کے بعد وہ آواز پھر ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ خاموشی ہو گئی, اور جو اب خاموشی ہوئی وہ پہلے والی خاموشی سے زیادہ گہری تھی. کیونکہ کمپیریزن آ گیا نا, آواز سے کمپیریزن آ گیا. پتہ نہیں آپ نے یہ سوال کیسے پوچھا, مجھے اب اتنی ساری باتیں یاد آ گئی ہیں. میری اپنی ایک نظم ہے, آپ کو تو میں شاعری بھی کرتا ہوں, میری ایک نظم ہے, اس کا نام ہے خاموشی. اس میں ایکچولی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایک پیسو خاموشی ہے, وہ ہے نہ بولنا. خاموشی نہ بولنا نہیں ہوتا, خاموشی ایک ایکٹیو فینومین ہے. یعنی یہ ہم اس کمرے میں کوئی آواز نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہاں کوئی نہیں بول رہا. لیکن جب کہیں یہاں خاموشی ہے تو ہم کہیں گے یہ کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا ہے. میری بات سمجھے نا, خاموشی جو ہے ایک ایکٹیو فینومین ہے. تو اس کو میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ کون سا پیسو ہوتا ہے اور کون سا ایکٹیو ہوتا ہے. خاموشی پر ویسی نہ ہو ویسی جو کہ قبرستان میں ہوتی ہے. خاموشی جو مجرم کے چہرے پہ طاری ہوتی ہے. خاموشی پر ویسی ہو جو وقت عبادت روح میں جاری ہوتی ہے. خاموشی جو گہرے سمندر اور جھیلوں میں ہوتی ہے. خاموشی جو آدھی رات کی کندیلوں میں ہوتی ہے. چاروں جانب شور بہت ہے, ہنگاموں کا زور بہت ہے. دل ہو یا شہروں کی سڑکیں, نفرت کے انگارے بھڑکیں. آہیں ہیں اور چیخیں ہیں, چیخ نہیں سرگوشی ہو. خاموشی ہو, خاموشی پر ویسی نہ ہو, خاموشی پر ایسی ہو. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی زبان کون سی ہے؟ اس نے کہا پتہ تو نہیں, میں پتہ کر کے بتاتا ہوں. تو ایک مسلمان سے پوچھا, اس نے کہا جی عربی زبان ہے, اللہ کا کلام عربی میں ہوتا ہے, اللہ کی زبان تو عربی ہے. تو ایک ہندو نے کہا جو وید ہیں وہ تو سنسکرت میں ہیں, تو سنسکرت ہے اللہ کی زبان. ایک یہودی نے کہا نہیں, تورات کی زبان جو ہے وہ ہیبرو ہے, اللہ کی زبان بھی ہیبرو ہے. تو ایک کرسچن نے کہا کہ لیکن اللہ کی انجیل مقدس تو آرمینین زبان میں اتری ہے, تو آرمینین اللہ کی زبان ہے. تو بزرگ سنتے رہے اور بعد میں کہنے لگے کہ صرف ایک چھوٹا سا ایک یہ سیارہ ہے زمین, جس کے 3/4 پر ہے پانی, 1/4 پہ کچھ لوگ رہتے ہیں, وہ بولتے ہیں. یہاں سے جو قریب ترین ہے وہ چاند ہے 6,80,000 میل دور, وہاں سے لے کر وہاں تک رستے میں کوئی آواز نہیں ہے. اور وہاں سے سورج ہے پتہ نہیں کتنا, رستے میں کوئی آواز نہیں ہے. اور اگر آواز کوئی ہے بھی تو اس کو کنڈکٹ کرنے کا میڈیم کوئی نہیں ہے, اور اگر کوئی کنڈکٹ کرنے کا میڈیم بھی ہے تو اس کا سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو جو کائنات کی زبان ہے نا وہ خاموشی ہے. کائنات کی زبان خاموشی ہے. اللہ کی زبان جو ہے وہ عربی اردو انگلش نہیں ہے, اللہ کی زبان خاموشی ہے. اگر آپ نے خاموشی کی کمیونیکیشن دیکھنی ہو نا تو کسی دن فجر کی نماز کے بعد کسی بورڈ جنہوں پنجابی کہتے ہیں برگد کے درخت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں تو برگد کا درخت آپ سے باتیں کرنے لگ جائے گا, باتیں کرنے لگ جائے گا. وہ کیا سکھائے گا آپ کو؟ وہ لوگوں کو سایہ دینا سکھائے گا, وہ شکر کرنا سکھائے گا, صبر کرنا سکھائے گا, انتظار کرنا سکھائے گا, ہے نا, شکایت نہ کرنا سکھائے گا. جب اس کے پتے جھڑ جائیں گے تو شکایت نہیں کرے گا, پتے آ جائیں گے تو مسکرائے گا, خوش ہوگا. تو اصل میں ہمارے اندر جو ایک خاموشی ہے نا گہری, اب آپ نے ایک بڑی بات کر دی, ایک ٹاپک چھیڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نا ایک گمبھیر خاموشی رکھی ہوئی ہے, اور یہ گمبھیر خاموشی اسی خاموشی کا ہی ایک چھوٹا سا جزو ہے جو پوری کائنات کے اندر ہے. اس خاموشی اور ہماری خاموشی کے درمیان میں ہم نے چیں 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 شور ڈال دیا ہے, فیکٹریوں کا شور ہے, اور ہمارے اپنے دماغ کے اندر نا لڑائیوں کا, جھگڑوں کا, فلانا کا چاں 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 ہو رہا ہے. اور وہ جو دونوں خاموشیاں ہیں نا وہ آپس میں ریزونیٹ نہیں کر سکتی, دونوں کی انرجی. لہٰذا جو شخص اپنے اندر کی خاموشی کو پا لینا خاموشی سے بیٹھ کے, تو وہ ڈائریکٹ اس خاموشی کے ذریعے پورے کائنات کی خاموشی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. پہلے یہ بات ہمیں صوفیہ بتاتے تھے اور ہمیں آنکھیں بند کر کے ماننی ہوتی تھی. اب کوانٹم فزکس ہمیں یہ بات بتاتی ہے, ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر اس کائنات کا ایک ریپلیکا ہے, الٹا ریپلیکا. یعنی کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کائنات کا ایک ریپلیکا ہمارے اندر بھی ہے. اس لیے جب ہم یا تو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سارے سیاروں سے جا کے پتہ نہیں کوئی وقت ایسا آئے کہ آدمی پوری کائنات کو تسخیر کرے اور پوری کائنات کے بعد جو ہے اس کا اللہ سے تعارف ہو جائے,
یا اللہ نے جیسے خود ہمیں کہا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. لہٰذا ہم اندر گھس جائیں اور اپنی اس خاموشی کو دریافت کر لیں تو ہماری وہ جو خاموشی ہے اس کے وہ ایک دم اتنی پاورفل ہوگی. آپ نے کہا نا اس کی آواز ہوتی ہے، آواز کیا، وہ اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ جو ہے اس شور کو دبا دے گی، اور اس شور کے نتیجے میں جو ہمارے اندر ایک عذاب پڑا ہوا ہے وہ اس کو ختم کر دے گی. اور وہ پھر خاموشی جب ریزونیٹ کرے گی نا پوری کائنات کی خاموشی سے، تو وہی تو انسان کا معراج ہے اصل میں. تو اس لیے خاموشی بہت بولتی ہے، خاموشی کو ہمیں دریافت کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت اچھی تعریف آپ نے کی ہے کہ خاموشی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت زبان ہے، اس کو بس محسوس کرنے والے لوگ ہونے چاہیے آپ جیسے. اچھا، ایک میرا سوال ہے کہ جو فرینڈ شپ زون ہے، ایک ایسا فرینڈ شپ زون جہاں پہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ہر ایک کام کرتے ہیں لیکن ان کے درد کو ان کے کہے بغیر محسوس نہیں کرتے، تو آج کل اس کی کتنی ضرورت ہے اور کیسے محسوس کرنا چاہیے؟ بس بیٹا نا، یہ تو نا انسان کا انسان ہونا ہے. انسان دیکھو نا، اور ہمارے بہت ہی مربی ہیں، ہمارے استاد اور بہت ہی بزرگ احمد جاوید صاحب، میرا بہت نیازمندی کا ان سے تعلق ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک علامہ اقبال کے اوپر ایک محفل تھی، تو کسی نے پوچھا کہ علامہ اقبال اب بھی ریلیونٹ ہیں کیا؟ یہ سب چیزیں ابھی نوجوانوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں؟ نوجوان تو بات کر رہا ہے کہ بھی میں نے سوشل میڈیا کرنا ہے، ٹک ٹاک کرنا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو اقبال کے شعر کوئی ان کی اہمیت ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون اترا ہے نا اس زمین کے اوپر، قرآن فرض کرے، احادیث ہیں، شریعہ ہے. وہ شریعہ بکری کے اوپر تو لاگو نہیں ہے، وہ اس کے اوپر کتے پہ تو لاگو نہیں ہے نا، مکھی پہ تو لاگو نہیں ہے، تو انسان کے لیے لاگو ہے. تو انسان اگر کوئی ہوگا تو تبھی تو اس کے اوپر قانون لاگو ہوگا، باقیوں پر تو کوئی ریلیونٹ نہیں ہوگا نا وہ بات. تو لہٰذا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایک انسان کا انسان ہونا تو پہلے بہت ضروری ہے نا، اور صرف یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ ہم انسان نظر آ رہے ہیں تو ہم انسان ہی ہیں، کہ ہماری انسانیت اگر اندر موجود ہے، وہ وصف موجود ہے، تو تبھی تو ہم انسان ہیں. لہذا یہ جو آپ نے وصف بتایا یہ انسانی وصف ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ انسانی سطح پر زندگی ہی نہیں گزار رہے، وہ انسانی سطح سے نیچے کی زندگی پہ گزار رہے ہیں. آپ کہیں گے حیوانی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ حیوانی سطح پہ بھی زندگی نہیں گزار رہے. کیونکہ جو حیوان ہے نا، حیوان صرف اپنی ضرورت کے تحت کوئی کام کرتا ہے. شیر کسی بکری کو کھائے گا اگر بھوکا ہے، اگر بھوکا نہیں ہے گا شیر بکری کو کچھ نہیں کہے گا، کبھی بھی کچھ نہیں کہے گا. لیکن انسان جو ہے وہ اس کو ضرورت نہیں بھی ہوگی تو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ حیوانی سطح بھی نہیں ہے، یہ اس کے نیچے کی سطح خواہش کی سطح ہے. لیکن انسان خواہش کی سطح پر بھی نہیں زندگی گزار رہا، اس سے بھی نیچے کی سطح کی زندگی گزار رہا ہے، جس کو لسٹ کہتے ہیں. لسٹ کا مطلب ہے مزہ، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں ہماری ریلیجس ٹرمینالوجی کے اندر. تو انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے مزے، جس میں مجھے مزہ آ رہا ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ کھانے کی لذت ہے، چاہے وہ دولت کی لذت ہے، چاہے وہ جنسی لذت ہے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی لذت ہے. اور جب انسان اس لذات کی زندگی پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایکچولی انسان ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا کون سے قانون کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اس میں قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. وہ قانون کے دائرے سے ہی باہر ہے وہ بیچارہ، کیونکہ وہ تو پہلے انسان تو کوالیفائی تو کرے، انسان تو ہو نا. پہلے کبھی ہتھکڑیاں لگا کے کسی بلی کو تو جیل میں نہیں لے کے جائیں گے کہ اس نے چوہا کھا لیا، اس کو تو نہیں پکڑ کے لے کے جائیں گے. لیکن اب میں کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، کیونکہ بلی کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہو رہا نا، کیونکہ بلی کے لیول پر زندگی گزار رہی ہے جو ضرورت کے لیول کے اوپر ہے. تو لہٰذا کوئی انسان اگر کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا، کسی کے درد کو محسوس نہیں کر رہا، کسی کے دکھ کو محسوس نہیں کر رہا، تو اس کو نا پھر اپنے اوپر محنت کر کے اپنے لیول کو بڑھانا چاہیے. وہ پرانا شعر ہے نا، کئی دفعہ سنا ہوگا آپ نے، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میں. پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے تیار تھے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو یہ کہ بیسیکلی انسان کا تو انسان ہونا ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ کو پہچان سکے، دوسروں کے درد کو پہچان سکے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا تو اس کو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں خیر آخر ہو رہا. اور جب ہم سے کوئی خیر نہیں ہو رہا ہوتا نا، اور ہم سے نیکی ہو نہیں رہی ہوتی، اور ہم برے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں،
تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں اوپر سے ہی تار کٹ گئی ہے نا, مائک چل ہی نہیں رہا, اے سی چل ہی نہیں رہا, پی ایچ کسا ہے, سارا کچھ کیا دیکھا چل ہی نہیں رہا. بھائی یہ دیکھو کہ ٹرانسفارمر سے تار تو نہیں کٹ گئی کہیں, مطلب آپ ایک ہفتے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, کہیں اوپر سے تو نہیں آپ کا تار کٹ گئی ہے, کہیں پیچھے سے ہی تو نہیں حکم آ گیا کہ بھائی اس کو پرے کرو, فارغ کرو, کہیں ہم تو نہیں رندے دارگاہ بن گئے ہیں. تو لہٰذا یہ کہ ایک انسان کا اچھا انسان ہونا جو ہے, اگر انسان کو ذرا سا بھی لگے کہ وہ اس کا لیول اچھا نہیں ہے تو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور فٹافٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کن جگہوں پر پرابلم ہو رہا ہے, فٹافٹ مشورہ کرنا چاہیے, کسی مینٹر کو ڈھونڈنا چاہیے, کسی اللہ والے کے پاس جائیے. سب سے بڑا اللہ والا جو ہے نا انسان خود ہوتا ہے. اکیلے میں بیٹھ کے نا اپنا جائزہ لینا, یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. ہاں, تنہائی میں بیٹھ کے, اکیلے میں بیٹھ کے کہیں کہ یار سارا دن میں نے کیا کیا, اور آپ کو اندر سے ایک مفتی بیٹھ کے جواب دے گا کہ ہاں فلاں بات یار نہیں کرنی تھی, فلاں بات ایسے نہیں کہنی تھی. تو اس طریقے سے اپنا جائزہ لینے سے انسان انسانی سطح پر. بالکل سر, دوستوں کی آپ کے نزدیک تعریف کیا ہے؟ دیکھو دوست وہ ہوتا ہے, یہ تعریف میں بورو کی ہے میں نے کسی سے. ہاں, اپنے ایک دوست نے مجھے بتائی تھی, اور وہ ذاتی کسی حد تک میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. میں آپ کا دوست ہوں اگر آپ کی خاطر میں تکلیف اٹھانے پر تیار ہوں اور اس تکلیف میں راحت محسوس کروں, تو میں پھر آپ کا دوست ہوں. یعنی آپ کی خاطر میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہوں, لیکن پھر میں آگے سے چینچی بھی نہیں کرتا, دیکھنا میں تیری خاطر کی کیتا, دیکھنا میں تیری, یہ نہیں. آپ کی خاطر میں نے تکلیف اٹھائی, لیکن اس تکلیف اٹھانے میں مجھے ایک راحت ملی کہ میں نے اس کی خاطر تکلیف اٹھائی, تو پھر میں آپ کا دوست ہوں, پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور دوسری ایک اس سے آسان, یہ بہت بڑی ایکچولی لیول ہے, لیکن اس سے ایک آسان بات یہ ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں اگر آپ کے بارے میں مجھے کوئی بھی بات پتہ چلی ہے اور وہ اتنا ناقابل برداشت عمل ہے کہ جس عمل سے میں نفرت کرتا ہوں, تو میں اس عمل سے نفرت کروں گا مگر آپ سے نفرت نہیں کروں گا, تو پھر میں آپ کا دوست ہوں. یعنی میں جیسے ماں جو ہے اس کا بیٹا نالی میں گر گیا اور پورا گند سے بھر کے آ گیا, تو ماں اس گند سے نفرت ضرور کرتی ہے مگر یہ نہیں کہتی کہ بیٹا گندا ہو گیا. بیٹی کی ٹانگ نہیں کاٹتی, وہ جو گند ہے اس کو اتار دیتی ہے. جیسے آپ کا ہیرا جو ہے وہ نالی میں گر گیا, اس کے اوپر گند لگ گیا, تو آپ ہیرے کا ہیرا ہونا وہ ختم نہیں ہوتا, ہاں گند ہے جس کو صاف کرنا ہے. تو لہٰذا آپ کا کوئی جو آپ کا دوست ہے نا, اس نے کچھ بھی کیا ہے, آپ اس کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں حرکت تم نے بہت بری کی ہے, اس سے میں نفرت کرتا ہوں. ہاں لیکن تم, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا تم برے ہو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ, میں فرض کے میں کہتا ہوں تم چور ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر صورت چوری کرو گے. میں کہتا ہوں آپ نے چوری کی, اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کل آپ چوری نہ بھی کرو. لیکن دوستی اس کے اوپر لیول ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ تم چور ہو, وہ یہ بھی نہیں ہے کہ تم نے چوری کی ہے, وہ یہ ہے کہ چوری تم سے ہو گئی ہے. سمجھ آئی یہ بات, چوری تم سے ہو گئی ہے, یعنی کسی وجہ سے تمہاری بدقسمتی تھی کہ تم سے چوری ہو گئی ہے. تو یہ تو سر, کیا ہم اجتماعی بے حسی کے دور میں زندہ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک بہت ہی وحشت کے دور سے گزر رہے ہیں, ہم اجتماعی جہالت کے دور سے گزر رہے ہیں, ہم اجتماعی مایوسی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم ایک اجتماعی, جب ہم اجتماعی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور آل انوائرمنٹ اس طرح ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انڈیویجول بریلینس موجود نہیں ہے یا امکانات موجود نہیں ہیں, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ میرے خیال میں پوری دنیا میں اس وقت جو انسانی شعور ہے وہ بہت سطحی ہو گیا ہے, وہ مزے سے گورن ہوتا ہے, لسٹ سے گورن ہوتا ہے, وہ ہائر لیول آف پرپز, لارجر دین لائف پرپز, لارجر دین لائف تھاٹس, اس سے معاشرہ عاری ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اور اس کی وجہ سے وہ جو ہائر ایکٹیویٹیز تھی, مثلاً فلاسفی, مثلاً ادب, مثلاً یعنی شاعری, مثلاً جو جتنے بھی ہائر فنون تھے, وہ سارے کے سارے انسان کے لیے ویلیو لیس ہونا شروع ہو گئے. تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی بنیادی اجتماعی مزاج میں
ایک غصے والا، فرسٹریٹڈ، اینکشس، ڈپریسڈ اور سطحی معاشرہ بنتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے بیٹا بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جینون مسائل ہیں. اور پاکستان کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو پرسیوڈ مسائل ہیں، جو صرف ہمیں بتائے گئے ہیں اور ایگزیجریٹ کیے گئے ہیں. وہ ایکچولی مسائل نہیں ہیں، وہ ایکچولی ہمارے مسائل ہیں، پاکستان کے مسائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں جائیں گے نا، پہاڑ ایک ہی طرح ہوتا ہے، دریا بھی ایک طرح ہوتا ہے، مٹی بھی ایک طرح ہوتی ہے، درخت بھی ایک طرح ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں امریکہ بڑا اچھا ملک ہے. تم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں کے پہاڑ اچھے ہیں، وہاں کی مٹی اچھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ اچھے ہیں. تو بنیادی طور پر اگر ملک کے مسائل ہیں تو اصل میں لوگوں کے مسائل ہیں. اگر ہم کہیں ملک خراب ہے، اس کا مطلب لوگ خراب ہیں اجتماعی طور پر نا. تو لہٰذا ملک، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مسائل ہمارے رویے کی وجہ سے ہیں، ہمارا اپنا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مسائل ہیں. اور وہ ہم اجتماعی طور پر اکثر لوگوں کے اندر وہ خرابیاں ہیں، انہی میں سے وہ لوگ اوپر کے 5 جو ہمارے پاور سٹرکچرز ہیں ان پر پہنچ گئے ہیں، اور وہ بھی اسی یعنی زمین سے ہی نمو پائے ہوئے پودے ہیں جس میں سارے ہیں. تو جس وجہ سے پولیس کا سپاہی رشوت لیتا ہے، اور دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملاتا ہے، اور ڈاکٹر میڈیکل فارماسوٹیکل کمپنیوں سے پیسے لے کے دوائیاں لکھتا ہے، انہی ریزن کی وجہ سے ملک کا وزیر اعظم بھی کرپشن کرتا ہے. یہ بات سمجھے نا. اسی کی وجہ سے جو سیکٹری جو ہے نا بل جب سائن کرتا ہے، یعنی ان میں سے کچھ، جیسے اب سارے دودھ والے تو پانی نہیں ملاتے، سارے ڈاکٹر تو ایسے نہیں کرتے، تو اس طرح سارے افسر ایسے تو نہیں کرتے، سارے وزیر اعظم تو ایسے نہیں کرتے، سارے جج تو ایسے نہیں کرتے. تو لہٰذا پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو اوپر سے ٹھیک ہونے والے ہیں فرام دی ٹاپ. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم کو اسٹیبلائز ہونے کی ضرورت ہے، رول آف لا کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، آئین کی پراپر بالادستی کی ضرورت ہے، اور ہمیں مذہب کی صحیح انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. ہم نے بہت جگہ پر مذہب کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ جس سے نفرتیں بڑھی ہیں محبتیں بڑھنے کی وجہ سے. تو کچھ پرابلم اوپر سے ٹھیک کرنے والے ہیں، اور ان میں کرپشن بھی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے پاس سرکاری خزانہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنا مال سمجھ کے اس کے اندر وہ آخرت میں جواب دہی ہونے کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو استعمال نہیں کرتا. تو یہ کچھ مسائل ہیں جو اوپر سے حل ہونے والے ہیں، اور کچھ مسائل نیچے سے حل ہونے والے ہیں. اور نیچے سے حل ہونے والے مسائل یہ ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی شخص بھی تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، ایماندار ہے، ہارڈ ورکنگ ہے اور محنت کرنا جانتا ہے، تو پاکستان میں کوئی بے روزگار نہیں ہے. چھوٹا سا کھوکھا کھولتا ہے بہترین، فرسٹ کلاس، چھوٹا سا ایک کھوکھا کھولتا ہے بڑا زبردست بہترین. یہاں ایک جب کورونا ہوا نا تو لوگ رونے لگے، دکانیں بند ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی. تو یہاں ہمارا ایک کالج کا بچہ تھا، اس نے کہا میرے تو مزے ہو گئے. میں نے کیوں؟ کہا میں نے اگلے دن ایک پیج بنایا اور میں نے کہا جی برگر گھر میں پرووائڈ کروں گا، اور وہ کسی طرح اس نے سوشل میڈیا پہ ڈسیمینیٹ کر دیا. کہتے سر پہلے میرا ایک چھوٹا سا ایک کارنر سا تھا، کوئی بندے آتے تھے شام کو بس. کہتا اب 24 گھنٹے نا لوگ برگر منگوا رہے ہوتے ہیں. میرا تو کہا جی موجیں لگ گئی ہیں اس نے. مطلب اس کو تھوڑی سی عقل تھی، سمجھ تھی، اس نے مارکیٹ کو سمجھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک نوجوانوں کو ایک بات آپ اس سے ذکر ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بات بالکل ذہن میں رکھیں. ایک بات ہے وہ ہے نوکری. نوکری یہ ہوتی ہے کہ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں، مجھے 50,000 ملتے ہیں، اس کے حساب سے میں نے اپنا بجٹ بنایا ہوا ہے. اب یہ 50,000 سے 55,000 نا ایک سال بعد ہوں گے، اور 2 سال کے بعد 60,000 ہوں گے اگر اس سے پہلے اس نے آپ کو نکال نہ دیا تو. پرائیویٹ نوکری ہے نا، فرض کریں. سرکاری میں چلو بڑھ جائیں گے تھوڑے تھوڑے. ایک ہے نوکری. اچھا نوکری والا بندہ نا ہمیشہ چی کرتا رہے گا. ایک ہوتا ہے سیلف امپلائڈ، کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، بس اپنا سیلف امپلائڈ. وہ ہوتا ہے جیسے میں ہوں ڈاکٹر، جس دن میں یہاں کلینک میں آؤں گا اس دن پیسے آئیں گے، جس دن نہیں آؤں گا اس دن نہیں آئیں گے. جس طرح وکیل ہے، جس دن کام کرے گا آئیں گے، نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے. یا دکاندار ہے، دکان کھولے گا تو پیسے آئیں گے. یہ سیلف امپلائڈ. ایک ہوتا ہے بزنس. بزنس کا میرے یہاں آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں گھر میں سو رہا ہوں، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کوئی اور کام کر رہا ہوں، پیچھے سے آپ کے پیسے آ رہے ہیں. یہ ہے بزنس. کیونکہ بزنس میں آپ ایک آئیڈیا لے کے آتے ہیں اور اس آئیڈیا کے ذریعے سے آپ ایک ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں